دنیا کی تاریخ میں چند سیاسی رہنما ایسے گزرے ہیں جنہوں نے اپنے ملک اور بین الاقوامی سیاست پر گہرے اثرات مرتب کیے، لیکن ان کی آواز کو خاموش کرنے کے لیے انہیں قتل کر دیا گیا۔ ان شخصیات کی غیر متوقع موت نے دنیا کی تاریخ میں وہ تبدیلیاں پیدا کی کہ جن کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ جیسا کہ کسی کے قتل نے عالمی جنگ کا آغاز کروا دیا، تو کسی کی اچانک موت نے عوام کے جذبات کو اس قدر بھڑکایا کہ پورے ملک فسادات کی لپیٹ میں آ گئے۔ کسی نے ایسی شخصیت کو بھی مارا کہ جس کی وجہ سے آج عرب اور اسرائیل میں جنگ نظر آ رہی ہے۔ کسی کو ہوس اقتدار نے مروا دیا تو کوئی اپنے ہی سگے رشتہ داروں کے ہاتھوں قتل ہو گیا۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ انسانی تاریخ کا رخ موڑنے میں قتل بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم ایسی ہی 7 شخصیات کے قتل پر بات کریں گے جن کی موت نے تاریخ کو ایک نیا رخ دیا۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں تاریخ کے چوراہے چینل پر، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ 1964 کے آغاز میں امریکی صدارتی انتخابات ہونا تھے اور اس کے لیے ڈیموکریٹک پارٹی کو امریکی ریاست ٹیکساس کے 30% ووٹ بہت اہم تھے، مگر ٹیکساس میں ڈیموکریٹک پارٹی کی پوزیشن تباہ ہو چکی تھی اور سیاسی فضا صدر جان ایف کینیڈی کے خلاف تھی۔ اسی سیاسی فضا کو خوشگوار بنانے کے لیے امریکی صدر جان ایف کینیڈی نے ٹیکساس کا دورہ کرنا چاہا اور 22 نومبر 1963 کو ان کا جہاز ٹیکساس پہنچا۔ دن 11 بجے کے قریب ان کا قافلہ شہر ڈیلس پہنچا تو صدر کینیڈی کار کی پچھلی سیٹ پر بیٹھے تھے اور ٹیکساس کے گورنر کونلی اور اس کی بیوی اگلی سیٹ پر برجمان تھے۔ مسز کونلی نے گردن موڑ کر صدر کینیڈی کی جانب دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، آج آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ڈیلس کے شہریوں کو آپ سے محبت نہیں ہے۔ صدر کینیڈی نے جواب دینے کے لیے لب کھولے، مگر دوسرے لمحے رائفل کی گولی نے ان کے ہونٹوں پر مہر لگا دی۔ پھر دوسری گولی چلی، ان کے سر سے خون بہنے لگا۔ صدر کینیڈی کی کار ہسپتال کی طرف دوڑنے لگی۔ ڈاکٹروں نے ہر ممکن طریقے سے صدر جان ایف کینیڈی کو بچانے کی کوشش کی، مگر وہ ناکام رہی۔ اس امریکی صدر کے قتل کو تقریباً 61 سال گزر چکے ہیں، مگر دنیا کی ٹاپ سیکرٹ ایجنسیز کے حامل امریکہ اب تک یہ راز جاننے میں ناکام ہے کہ جان ایف کینیڈی کا اصل قاتل کون تھا۔ ناظرین، یہ وہ زمانہ تھا جب سربیا آزاد ریاست بن چکا تھا اور آسٹریا کے کنٹرول میں موجود سرب علاقوں کے قوم پرست سربیا میں شمولیت کی تحریک چلا رہے تھے۔ اس وجہ سے آسٹریا کے حالات کافی خراب تھے۔ انہی دنوں آسٹریا کے بادشاہ آرچ ڈیوک اپنی اہلیہ کے ہمراہ اس علاقے میں شاہی فوج کا معائنہ کرنے گئے جہاں سرب قوم پرست اکثریت میں تھے۔ آرچ ڈیوک جب فوجی دستوں کا معائنہ کر رہے تھے تو اسی دوران ایک سرب قوم پرست نے بادشاہ اور ان کی اہلیہ کو گولیاں مار کر قتل کر دیا۔ یہ واقعہ 28 جون 1914 کو پیش آیا۔ یہ قتل ایک ایسی چنگاری ثابت ہوا جس نے 20ویں صدی میں ایک عالمی جنگ کا الاؤ بھڑکا دیا۔ جی بالکل، جولائی 1914 میں پہلی جنگ عظیم اسی ایک قتل کی وجہ سے شروع ہوئی۔ اس قتل کی وجہ سے تقریباً 4 سال تک جاری رہنے والی اس جنگ میں 80 لاکھ سے زائد فوجی اور 66 لاکھ عام شہری مارے گئے۔ ناظرین، 30 جنوری 1948 کو شام کے وقت عدم تشدد کے علمبردار سمجھے جانے والے عظیم رہنما مہاتما گاندھی اپنی رہائش گاہ برلا ہاؤس دلی میں قتل ہو گئے۔ مہاتما گاندھی کو قتل کرنے والا ایک ہندو برہمن نتھو رام گوڈسے تھا
جو پونا کا رہنے والا تھا۔ یہ نفرت میں کیا گیا ایک بڑے لیڈر کا قتل تھا۔ تقسیم ہند کے وقت ایک بڑی رقم ہندوستان نے پاکستان کو ادا کرنا تھی۔ اس میں سے کچھ رقم تو ادا کر دی گئی، مگر آخری 35 کروڑ ادا نہیں کیے جا رہے تھے۔ انہی حالات میں مہاتما گاندھی نے اپنی زندگی کے آخری مون برت میں یہ کامیابی حاصل کی کہ حکومت ہند کو پاکستان کے حصے کا 35 کروڑ ادا کرنے پر آمادہ کر لیا۔ اس آخری مون برت نے مسلمانوں کے قتل عام کو بند کرانے میں بھی مدد دی۔ بس اسی چیز نے کچھ انتہا پسند ہندوؤں میں گاندھی کے خلاف وہ نفرت پیدا کی کہ جس کا نتیجہ ان کے قتل کی صورت میں نکلا۔ مہاتما گاندھی کے قاتل نتھو رام گوڈسے کو اس قتل کے تقریباً 1 سال بعد نومبر 1949 میں پھانسی دے دی گئی۔ ناظرین، 25 مارچ 1975 کو سعودی عرب کے سب سے زیادہ شہرت کے حامل حکمران شاہ فیصل کو ان کے سگے بھتیجے نے قتل کر دیا۔ یہ واقعہ کچھ یوں رونما ہوا کہ ایک کویتی وفد سے ملاقات کے وقت جب شاہ فیصل اپنے بھتیجے فیصل بن مسعود کو بوسہ دینے کے لیے آگے بڑھے تو اسی وقت بھتیجے نے اچانک اپنے جبے سے ریوالور نکالا اور شاہ فیصل کو 2 گولیاں مار دیں۔ شاہ فیصل کو ہسپتال تو پہنچایا گیا، لیکن وہ زخموں کی تاب نہ لا سکے اور وفات پا گئے۔ کہا جاتا ہے کہ فیصل بن مسعود نے یہ قتل اپنے بھائی کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے کیا تھا۔ شاہ فیصل کے قاتل فیصل بن مسعود کا سر اسی سال 18 جون کو سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض کے سب سے بڑے چوراہے پر سر عام قلم کر دیا گیا۔ ناظرین، 16 دسمبر 1971 کو مشرقی پاکستان مغربی پاکستان سے الگ ہو کر ایک نئے ملک کی صورت میں سامنے آیا۔ اس نئے ملک یعنی بنگلہ دیش کے بانی تھے شیخ مجیب الرحمن۔ بنگلہ دیش کے قیام کو ابھی صرف 4 سال ہوئے تھے کہ خود بنگالیوں نے ہی مل کر اپنے بانی کو خاندان سمیت قتل کر دیا۔ یہ واقعہ 15 اگست 1975 کو پیش آیا، جب بنگلہ دیشی فوج کے جونیئر افسران نے ٹینکوں پر سوار ہو کر دارالحکومت میں واقع صدارتی محل پر دھاوا بول دیا اور شیخ مجیب الرحمن، ان کے خاندان کے چند افراد اور ذاتی عملے کو ہلاک کر دیا۔ شیخ مجیب الرحمن کے خاندان سے صرف ان کی 2 بیٹیاں شیخ حسینہ اور شیخ ریحانہ زندہ بچ گئیں، کیونکہ وہ اس وقت ملک سے باہر جرمنی میں تھیں۔ یہی زندہ بچ جانے والی ایک بیٹی شیخ حسینہ واجد 8 جنوری 2024 کو مسلسل 5ویں مرتبہ بنگلہ دیش کی وزیر اعظم منتخب ہوئیں۔ ناظرین، 31 اکتوبر 1984 صبح 9 بجے کا وقت تھا۔ بھارت کی طاقتور ترین وزیر اعظم اندرا گاندھی اپنی ذاتی رہائش گاہ کے گیٹ سے باہر نکل کر سرکاری دفتر کی جانب جا رہی تھیں۔ ناظر خوشابی اپنی کتاب اندرا گاندھی جنم سے چتا تک میں لکھتے ہیں، راستے میں 23 سالہ سیکیورٹی گارڈ ستونت سنگھ نے سلیوٹ مارا۔ مسز گاندھی نے دونوں ہاتھ جوڑ کر اس کے سلیوٹ کا جواب دیا۔ دفتن ستونت سنگھ نے اپنی کمر میں لٹکتی ہوئی ہلکی مشین گن کا لیور کھینچا۔ پرسنل سیکیورٹی چیف ونیش بھٹ نے اس کی اس حرکت پر چیخ کر کہا، یہ کیا کر رہے ہو؟ اس سے پہلے کہ ان کا جملہ مکمل ہوتا، بیانت سنگھ نے اپنا ریوالور ہولسٹر سے نکال کر گولی چلا دی۔ یہ سب کچھ پلک جھپکنے میں ہو گیا۔ 38 بور کے سرکاری ریوالور سے اس نے مسز گاندھی پر 5 گولیاں چلائیں اور ریوالور خالی کر دیا۔ تبھی ستونت سنگھ نے اپنی کاربین کی ساری گولیاں مسز گاندھی کے جسم پر داغ دیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے اپنی گن سے 25 گولیاں چلائیں۔ اندرا گاندھی کو ہسپتال تک تو پہنچایا گیا، مگر وہ آپریشن تھیٹر پہنچنے سے پہلے ہی دم توڑ چکی تھیں۔
इंदिरा गांधी का कत्ल इस हवाले से मुनफरिद था कि वो अपने ही सिक्योरिटी गार्ड के हाथों मारी गईं और उनके कातिल मजहबन सिख थे। इन इंतहा पसंद सिखों के हाथों इंदिरा गांधी की मौत दरअसल उनके मजहबी मकाम गोल्डन टेम्पल पर किए जाने वाले फौजी ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला था। चंद माह कबल यानी 8 जून 1984 को होने वाले उस ऑपरेशन में तकरीबन 800 सिख और 200 इंडियन फौजी मारे गए थे। इंदिरा गांधी के कत्ल ने पूरे हिंदुस्तान को हिला कर रख दिया। पूरे मुल्क में सिखों के खिलाफ फसादात फूट पड़े। सिर्फ दिल्ली में 3000 सिख कत्ल कर दिए गए। नाजरीन, फ़लस्तीन की तहरीक आज़ादी की तारीख साबिक फ़लस्तीनी सदर यासिर अरफ़ात के तज़किरे के बगैर अधूरी दिखाई देती है। कहने को तो यासिर अरफ़ात फ़रांस के दारुल हुकूमत पेरिस में इलाज करवाने के दौरान 11 नवंबर 2004 को इंतकाल कर गए। फ़रांस के डॉक्टरों ने उनकी मौत की वजह फालिज का शदीद हमला करार दी, लेकिन यासिर अरफ़ात की मौत के वाक़या ने एक नया रुख उस वक्त लिया जब उनकी अहलिया सुआ अरफ़ात ने दावा किया कि उनके शोहर की हलाकत एक सियासी कत्ल था। वो तबई मौत नहीं मरे थे बल्कि उन्हें जहर दिया गया था। बाद अज़ां स्विट्ज़रलैंड से ताल्लुक़ रखने वाले माहिरीन की एक टीम ने यासिर अरफ़ात की कब्र से उनकी बाकियात के नमूने हासिल किए ताकि उनकी मौत की वजूहात का सुराग लगाया जा सके। स्विस माहिरीन ने जो रिपोर्ट पेश की उसमें सुआ अरफ़ात के दावा के मुताबिक फ़लस्तीनी रहनुमा यासिर अरफ़ात की मौत का सबब तबाहकार मादे पोलोनियम को करार दिया गया। इस सब से तो ये ज़ाहिर हुआ था कि यासिर अरफ़ात को जहर देकर कत्ल किया गया, मगर इस सब का मास्टरमाइंड और असल कातिल कौन था ये बात आज तक मालूम ना हो सकी। नाजरीन, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारी मालूमात को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए।